Hello, 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 hello. ٹھیک ہے چلیں میں دیکھ دیتا ہوں سر. نہیں آپ میرا چالو کر دیجیے ریکارڈنگ چالو کر دیجیے. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
بسم الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک پیش کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آقائے دو جہاں سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت پاک کے چند اثار سماعت فرما لیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر
دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ نہیں مالو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، مجھے جانب مدینہ۔ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا۔ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ۔ سب روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، یہ کیا پیاس کب بجھے گی میرے ساقی مدینہ۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس آیے مبارکہ میں رب قدیر نے اپنے محبوب پاک کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے قریبی رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ مال جس کے نقصان اور خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارا سودا، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، احب الی اللہ ورسولہ، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں،
و جہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر خود سے اور اپنے محبوب سے اور اپنی راہ میں جہاد سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ انسان کو طبعاً اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی ازواج سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اپنے اموال سے محبت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے ان چیزوں سے محبت کرنے سے منع نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت کرنا چھوڑ دو، ان کی محبت کو ترک کر دو، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھو، بلکہ فرمایا ہے اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کا حکم آئے اس کا تم انتظار کرو، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ تم اپنے والدین سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرو، اپنے اموال سے محبت کرو، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں ان کی محبت رکاوٹ بن جائے انہیں نظر انداز کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو۔ یعنی ہر حال میں تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمام کائنات سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہی کمال ایمان ہے۔ جب تک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب نہ ہو اس وقت تک تم کمال ایمان کو نہیں پا سکتے ہو۔ مومن کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان یہ ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اس کے بغیر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے۔ ہمارے اسلاف، بزرگان دین،
اکابر صحابہ خلفائے اربعہ کی تاریخ کو آپ پڑھیں اور سنیں کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دیا۔ کل اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس دنیا فانی کو الوداع کہا، آپ نے وصال فرمایا، تو آپ کے مقدس صحابہ کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ امر خلافت کا آیا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون بنے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار و مہاجرین میں سے اجل صحابہ کرام حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ کے مکان پر جمع ہوئے کہ سب سے پہلے امر خلافت کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ مقدس صحابہ مکان میں جمع ہوئے، گفتگو شروع ہوئی، تو سب سے پہلے ایک انصاری صحابہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے مہاجرین صحابہ، آپ سب کو معلوم ہے جب اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کو کہیں کا والی مقرر فرماتے تھے تو انصار صحابہ میں سے بھی کسی ایک شخص کو آپ کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ میں خلافت کے معاملے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایک مہاجر صحابہ ہو اور ایک انصاری صحابہ۔ مہاجر اور انصار صحابہ، اسے پہلے سمجھ لیں، مہاجرین وہ مقدس صحابہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہ مہاجر ہیں، ہجرت کرنے والے صحابہ۔ اور جو مدینہ شریف میں پہلے ہی سے تھے ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو ان انصاری صحابی نے کہا کہ ہم خلافت کے معاملے میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو اس میں ایک انصار ہو اور ایک مہاجر خلیفہ ہو۔ ایک دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی اور کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ پھر اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجر تھے، لہٰذا ان کا خلیفہ بھی مہاجر ہی ہوگا، مہاجر صحابہ میں سے ہوگا۔ اور جس طرح سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معاون اور مددگار رہے، اسی طرح سے خلیفہ رسول اللہ کے بھی ہم معاون اور مددگار بن کر کے رہیں گے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ثابت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست اقدس پکڑا اور فرمایا، آج کے بعد یہ تمہارے والی ہوں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گفتگو کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ وہاں پر موجود تمام مہاجر اور انصار صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مجمع پر نگاہ ڈالی، وہاں پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں زبیر کو نہیں دیکھتا ہوں، ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب حضرت زبیر تشریف لائے
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے زبیر تم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پھوپھی کے صاحبزادے ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاص صحابی ہو، میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں پیدا ہونے دو گے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خلیفۃ المسلمین آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر نگاہ ڈالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے عرض کیا امیر المومنین آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی خلفک، جب رسول کریم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ اس فرمان میں اشارہ اس فرمان کی طرف تھا جس میں اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی امامت کے مصلی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کے آگے کیا تھا، مصلی پر کھڑا کیا تھا اور تمام صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی۔ سب سے آگے حضرت ابو بکر، تمام صحابہ آپ کے پیچھے تھے۔ اسی حکم کی طرف اشارہ فرمایا تھا جب رسول نے آپ کو بڑھا دیا تو پھر کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ اور پھر تمام انصار اور مہاجر صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح سے بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کے خلیفہ اور جانشین بن گئے اور امیر المومنین گئے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ اور حق ثابت ہوا، جس میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھے ڈر ہے کہ کوئی کہنے والا کہے یا آرزو کرنے والا آرزو کرے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو تمام مہاجر انصار صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کو تسلیم کیا اور بغیر کسی اختلاف کے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بن کر کے آئی اور خلافت کے یقیناً آپ ہی مستحق تھے۔ اپنوں نے، دشمنوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ لائق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنے ہوتے تو پوری روئے زمین پر خدا کی عبادت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور 3 مرتبہ قسم کھا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، یہی جملہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، اگر حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اور آپ کے جانشین نہیں بنتے تو روئے زمین پر خدا کی عبادت باقی نہیں رہتی۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آقا مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، آپ کی وفات ہو گئی، تو اطراف مدینہ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو قبائل تھے
جنہوں نے کسی ڈر کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا تھا، یا کسی لالچ میں آ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، یا کچھ اعراب یوں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، جب انہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کی خبر ملی کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ بعض لوگوں نے تو اسلام کے کچھ احکام کا انکار کر دیا، اور بعض نے تمام احکام اسلامی کا انکار کر بیٹھے، اور بہت سے قبائل اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ یہ وقت بڑا نازک وقت تھا، بڑا مشکل دور تھا۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات حسرت آیات سے مسلمان سخت صدمے میں تھے، دل شکستہ تھے، رنجور تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، کھانا پینا برا معلوم ہو رہا تھا، ان کی زندگی انہیں ایک مصیبت معلوم ہوتی تھی۔ مدینہ میں عجیب کیفیت تھی، ہر گھر سے رونے اور گریہ وزاری کرنے کی آوازیں آتی تھیں، پورا مدینہ مادم کدا بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جدائی کے غم میں ہر شخص بے حال تھا۔ روایتوں میں آیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اس دن سے اچھا اور بہتر دن ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا، کہ مدینہ کی ہر چیز روشن اور تابناک ہو گئی۔ اور جس دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات فرمائی، اس دن سے زیادہ المناک اور برا دن مدینہ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کہ مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر جگہ وحشت ہی وحشت نظر آتی تھی۔ ایسے نازک وقت میں، ایسے مشکل دور میں خلافت کے امور صحیح طریقے سے انجام دینا بڑا مشکل کام تھا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک لشکر تیار فرمایا تھا۔ اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ ابن زید کو بنایا تھا، اور یہ لشکر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی آخری عہد میں ملک شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ یہ لشکر ابھی مقام ذی خشب مدینہ سے تھوڑی دور پہنچا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ صحابہ کرام مجتمع ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، اسامہ اور ان کے لشکر کو آپ واپس بلا لیں، کیونکہ ایسے نازک حالات میں مدینہ منورہ کو لشکر اسلامی سے خالی رکھنا کسی بھی طرح سے قرین مصلحت نہیں ہے، لہٰذا آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ صحابہ کرام نے زور دے کر کہا کہ آپ لشکر اسامہ کو مدینہ منورہ واپس بلا لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و استقلال کے قربان جائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ نے فرمایا، لو جرت الکلاب بأرجل ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر رسول پاک کی پاک بیویوں کے پاؤں پکڑ کر کے کتے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹیں، تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس لشکر کو رسول خدا نے خود روانہ فرمایا تھا، اور جس جھنڈے کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھہرایا تھا، ہم اس جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دے سکتے ہیں، ہرگز ہم اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم اور استقلال تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر لشکر اسامہ کو آگے بڑھنے کا حکم فرمایا، اور یہ لشکر روم کی سرحدوں میں پہنچا۔ طرفین میں انتہائی خونریز جنگ ہوئی، سخت جنگ ہوئی اور سخت مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، اس طرح سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم اور استقلال، اور یہ
سخت فیصلہ ایسے نازک وقت میں یہ عقل سے نہیں تھا بلکہ محبت رسول سے سرشار ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ کیا ہے کچھ درود پاک پیش کر لیں۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو ایسے مشکل دور میں اور ایسے نازک وقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو یہ فیصلہ لیا، بہت اہم فیصلہ تھا، اور چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت تھی، اور اسی محبت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام کے اسرار اور ان کے زور دینے کے باوجود کہ لشکر اسامہ کو واپس مدینہ منورہ بلا لیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو بلانا، اور وہ جھنڈا جسے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لہرایا تھا اسے سرنگو کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے گوارا نہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جب لشکر اسلام فاتح ہو کر کے مدینہ منورہ واپس آیا کہ تو دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا تھا۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسی طرح سے مانعین زکوٰۃ بہت سے اطراف مدینہ کے قبائل اور اعراب نے تمام احکام شرعیہ کا انکار کر دیا، یعنی کہ ان کی فرضیت کے منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور کچھ اعراب میں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرضیت زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، جبکہ زکوٰۃ نص قطعی سے ثابت ہے اور فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر اور مرتد ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا جنہوں نے فرضیت کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسے وقت میں جب آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا، کئی صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، ایسے نازک دور میں ایسے لوگوں سے جہاد کرنا، ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہاں تک کہا، یا خلیفۃ المسلمین تعلف الناس وارفق بہم، اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئے، تعلف الناس وارفق بہم، اور ان پر نرمی کیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم تو زمانے جاہلیت میں بڑے ہی سخت اور غضبناک ہوا کرتے تھے، کیا تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد ذلیل و خوار اور پست ہمت ہو گئے ہو؟ انہ قد انقطع الوحی وتم الدین، بے شک
وحی کا آنا بند ہو گیا اور دین اسلام کامل ہو گیا۔ اگر کوئی اونٹ کی ایک رسی یا بکری کا بچہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتا تھا اگر روک لے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، اس سے جنگ کروں گا اس وقت تک جب تک کہ وہ دینے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار کیا اور خود اطراف مدینہ میں ان اعراب قبائل پر حملہ آور ہوئے۔ چنانچہ جب ان کو حملے کی خبر ملی تو یہ اعراب بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو دستے کی کمان سونپی اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ ان کا پیچھا کریں اور خود مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے ان سب کو گھیرا اور سب پر فتح حاصل کی، یہاں تک کہ سب نے زکوٰۃ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ نہ کی ہوتی، ان کے ساتھ سختی نہ کی ہوتی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ آنے والے وقت میں کچھ لوگ نماز کی فرضیت کے منکر ہو جاتے، کچھ لوگ روزے کی فرضیت کے منکر ہو جاتے، کچھ لوگ حج کی فرضیت کے منکر ہو جاتے۔ اس طرح سے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور اسلام ایک کھیل بن جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عزم اور آپ کا یہ ارادہ اور آپ کی یہ سختی کہ اس کے بعد پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ کوئی فرضیت کا انکار کرے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت درجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جب تمام صحابہ آپ کو لشکر اسامہ شام کی طرف بھیجنے سے منع کر رہے تھے کہ واپس مدینہ منورہ بلا لیں، یہاں تک کہ اجل صحابہ کرام نے اس بات پر زور دیا کہ لشکر اسامہ کو مدینہ منورہ میں واپس بلایا جائے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے خود حضرت اسامہ اپنے لشکر کو مقام ذی خشب میں ٹھہرا کر خود واپس آئے تھے، اور انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، جس قدر جنگ زور آور بہادر سپاہی ہیں وہ سب کے سب میرے لشکر میں ہیں، اور ایسے نازک وقت میں مدینہ منورہ کو زور آور سپاہیوں سے، جنگ آزما بہادروں سے خالی کر دینا کسی بھی طرح سے قرین قیاس نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو اس وقت مستقل نہ رہ پاتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال میں شمع بھر بھی کمی نہیں آئی، اور آپ اپنے فیصلے پر اٹل رہے، اور اس کا نتیجہ ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقل کا، فہم و فراست کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر کے اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کا نتیجہ ساری دنیا نے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اسی قدر کامل و اکمل اور مکمل ہوگا۔ ایمان میں بھی کمی اور بیشی ہوتی ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کامل ہوتا ہے، کسی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جتنی زیادہ دل میں محبت اتنا ہی اس کا ایمان کامل اور اکمل، اسی کے اعتبار سے کمی اور زیادتی۔ چنانچہ واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ کامل،
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے مومنوں کا ایمان اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا توازن وزن کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پڑھلا تمام روئے زمین کے مومنوں کے ایمان سے بھاری ہوگا. تو تمام صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ کامل بلکہ درجے کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور واقعات اس کے شاہد ہیں. جب غزوہ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر، تو اس جنگ کا حال یہ تھا کہ باپ اسلام کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، بیٹا کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ. باپ بیٹا مد مقابل تھے، بھائی بھائی مد مقابل تھا، چچا بھتیجے مد مقابل تھے، ماموں اور بھانجے مد مقابل تھے. یہ حال تھا غزوہ بدر کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مشرکین کے مقابلے میں تھے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو بعد میں اسلام لائے، وہ ابو جہل کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ اپنے والد کے مقابل میں تھے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ تذکرہ نکلا، تو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا کہ غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں کئی مرتبہ ہماری زد میں آپ آئے، لیکن محبت پدری نے آپ پر حملہ کرنے سے ہمیں روک دیا، ہم نے نظر انداز کیا، دور چلے گئے. اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو اہدفت لی لم انصرف عنکا، اگر تم اس وقت ہماری زد میں آ جاتے تو ہرگز ہرگز میں صرف نظر نہ کرتا، تمہیں قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا. آخر یہ کیا جی؟ اس لیے کہ تم اس وقت میرے بیٹے بعد میں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پہلے تھے. تو اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت تھی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اسی طرح شب معراج، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی صبح لوگوں سے واقع معراج بیان کیا، کفار و مشرکین نے واقع معراج جب سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑانے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. یہاں تک کہ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دوست محمد کیا کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آج رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور آسمانوں کی سیر کی، اور رات کے تھوڑے حصے میں یہ سب کر کے واپس بھی ہو گئے. کہا کیا واقعی ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں، اگر یقین نہ ہو تو جا کر کے پوچھ لو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر واقعی میرے آقا نے ایسا کہا ہے، انی لأصدقو بیعبد ذالک، اگر وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز خبر دے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کوئی بات کی خبر دے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار کی سخت شرائط پر صلح کر لی اور معاہدے پر دستخط کر دیے تو تمام صحابہ اس وقت بدظن ہو گئے تھے، اور انہیں یہ صلح انتہائی ناگوار گزری تھی، سخت پریشانی میں تھے.
جب حضرت ابو جندل ان کے پاس آئے بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے اور اپنے جسموں پر کفار کے مار کے نشانات دکھائے اور رونے لگے اور کہا کہ اس معاہدے کے تحت تو ہمیں پھر کافروں کے پاس بھیج دیا جائے گا. انہوں نے التجا کی ہمیں بچا لو، ہم دوبارہ کافروں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور سہیل ابن عامر نے حضرت ابو جندل کو یہاں رکنے سے منع کر دیا، اور شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بھی وہ خواہ مسلمان ہو یا کافر آپ کے پاس آئے تو آپ ہمیں اسے واپس کر دیں گے، ہمارے پاس واپس بھیج دیں گے. اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے گا تو ہم تمہارے پاس واپس نہیں. یہ بڑی سخت شرط تھی جو کسی بھی طرح سے صحابہ کو منظور نہیں تھی. یہ شرط اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سخت ناگوار گزری تھی، لیکن صلح کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. سہیل ابن عمر سے آپ نے فرمایا کہ یہ شرط تم ختم کر دو. سہیل ابن عمر نے کہا کہ اگر یہ شرط تمہیں منظور نہیں ہے تو ہم صلح نہیں کرتے. آخر کار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ان کی سخت شرط بھی منظور کر لی اور معاہدے پر دستخط کر دیے. جب اتنی سخت شرط کو اللہ کے رسول نے منظوری دے دی اور معاہدے پر دستخط کر دیا اور اس معاہدے کے تحت حضرت ابو جندل کو سہیل ابن عامر کے ساتھ واپس بھیج دیا تو صحابہ کرام کو یہ معاہدہ سخت ناگوار گزرا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں مخاطب ہوئے، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا اور اللہ میرا معاون اور مددگار ہوگا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر پوچھا، کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر عرض کیا کہ آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم کعبہ معظمہ کا طواف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم نے کہا تھا کعبہ معظمہ کا طواف کریں گے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم طواف کریں گے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور اسی قسم کے سوال کیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر الزم غرضہ، تم ان کی رکاب تھامے رہو، وہ اللہ کے سچے رسول ہے، ان کے وامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو. اللہ کے جو رسول جو بھی کر رہے ہیں وہ حق کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تم ان کے دامن کو تھام کر کے رکھو. یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ صحابہ کو اتنا سخت صدمہ، اتنی سخت مشکل میں تھے، اس قدر غصے میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اٹھو، قربانی کرو، سر منڈاؤ اور احرام کو کھول دو. لیکن سب کے سب صحابہ خاموش بیٹھے رہے، کوئی آپ کے کہنے پر نہیں اٹھے. سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، خود حضور نے قربانی کی، سر منڈایا اور احرام کھول دیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے دیگر صحابہ نے بھی ایسا کیا. تو ان تمام صحابہ میں صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے پوری طرح مطمئن تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ ان کا معاون اور مددگار ہوگا. اور حضرت عمر فاروق اعظم جب آئے تھے تو ان سے کہا تھا، الزم غرضہ، وہ اللہ کے رسول ہے، ان کا دامن تھام کر رکھو، جو وہ کہتے ہیں وہی کرو، اللہ ان کا معاون اور مددگار ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس انداز میں گفتگو کی تھی، آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی میں اس پر پچھتاتا رہا اور بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہا کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی اس موقع پر کس طرح سے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے گفتگو کی تھی.
تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت تھی، بے انتہا پیار کرتے تھے۔ جب ابتداء اسلام میں لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، کوئی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا تھا کہ کفار کو پتہ چلے گا، زد و کوب کریں گے، ان کی اذیت کا شکار بنیں گے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہمیں کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، ہم علی الاعلان لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آمادگی کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کو لے کر کے حرم طیب میں پہنچے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم پاک میں دیا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں۔ چنانچہ آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، کفار و مشرکین جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہاں پر موجود مقدس صحابہ کو مارنا شروع کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس قدر زد و کوب کیا، اس قدر مارا کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، پورے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، اور اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ بے ہوش نہیں ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تب ان کفار و مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑا۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے قبیلے والوں کو یہ خبر پہنچی تو قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لے کر گئے، علاج و معالجے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، تیمارداری کرنے لگے، لیکن آپ کو ہوش نہیں آیا۔ قبیلے بنو تمیم کے لوگ حرم پاک میں آئے اور قسم کھا کر کے کہا، کیونکہ ان کو امید نہیں تھی، اس قدر مارا تھا، ان کو امید نہیں تھی کہ حضرت صدیق اکبر اب زندہ بچیں گے۔ حرم پاک میں آ کر انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اگر اس حادثے میں ابو بکر ہلاک ہو گئے تو ان کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو ہم قتل کریں گے، اس لیے کہ ابو بکر کے مارنے میں سب سے زیادہ اس نے حصہ لیا ہے، اور یہ کہہ کر کے واپس آ گئے۔ چنانچہ پورا دن تیمارداری میں لگے رہے، جب شام کا وقت ہوا تب جا کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلا آپ کا جملہ یہ تھا کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ یہ سن کر کے آپ کے قبیلے کے لوگ آپ پر تان تشنی کرنے لگے کہ جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی ہے، دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا۔ چنانچہ قبیلے کے لوگ بدظن ہو کر کے وہاں سے چلے گئے، اور کچھ لوگ مطمئن ہو کر کے اب ہوش آ گیا، بولنے لگے ہیں تو اب زندہ بچ جائیں گے۔ جب وہ لوگ چلے گئے، آپ کی والدہ ماجدہ سخت پریشان تھی، دن بھر بے ہوشی کے بعد ہوش آیا۔ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر جو بعد میں اسلام لائی، کچھ کھانے کی چیزیں لے کر کے آئیں اور انتہائی بے قراری میں کہا، بیٹا کچھ کھا لو تاکہ بدن میں کچھ طاقت آئے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار نہ کر لوں، ان کا حال معلوم نہ کر لوں۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے پاس اور ان سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حال معلوم کرو کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں، ان پر کیا گزری۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ ناچار بھاگی ہوئی حضرت ام جمیل کے پاس گئیں۔ حضرت ام جمیل نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اب تک انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا تھا۔ جب وہ پہنچی، انہوں نے پوچھا وجہ، تو انہوں نے کہا کہ سارے حالات بیان کیے اور پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت کس حال میں ہیں۔
انہوں نے ٹال دیا اور کہا کہ اگر تم اجازت تو میں تمہارے ساتھ چلوں اور ابو بکر کی حالت دیکھ کر کے آؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب ابو بکر کی حالت دیکھی تو دیکھ کر کے بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، آخر ان پر کیا گزری، ان کے ساتھ ان مشرکین نے کیا کیا۔ حضرت ام جمیل نے ان کی والدہ ماجدہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ام جمیل نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور اس وقت دار ارقم میں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے آقا کے پاس لے کر کے چلو۔ والدہ ماجدہ نے کہا اس حال میں، اس وقت جب کہ لوگ گزر رہے ہیں جاؤ گے، تمہیں دیکھ کر کے پھر دشمن کہیں تمہیں اذیت نہ پہنچائیں، لہٰذا تھوڑا انتظار کر لو۔ چنانچہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، تو والدہ ماجدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر کے آگے بڑھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چمٹا لیا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابوبکر صدیق کے اس حال کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چمٹ کر کے بے ساختہ رو رہے ہیں، اور ان کا رونا دیکھ کر کے وہاں موجود تمام صحابہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ غایت درجہ محبت تھی، انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، ہمارا کیا ہوا اس کے لیے کچھ اس کی کوئی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو آقا مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کرنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیفہ اور جانشین۔ آپ کا نام اصل میں عبداللہ، اور ابو بکر سے جو آپ مشہور ہیں یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام عثمان تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر یہ ان کی کنیت اور ان کا نام سلمہ ہے۔ واقع فیل کے 2.5 سال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ آپ کی خاص الخاص خصوصیت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بت پرستی میں کبھی بھی آپ ملوث نہیں ہوئے۔ یہ آپ کی خاص کئی خصوصیتوں کے حامل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن صحابی، اور آپ کے بیٹے کے بیٹے یعنی حضرت عبد الرحمن کے بیٹے آپ کے پوتے ابو عتیق یہ بھی صحابی، 4 نسلیں آپ کی صحابیت سے سرفراز ہوئیں حضور علیہ الصلوۃ۔ یہ خاص الخاص آپ کی خصوصیت ہے، اور 4 ایسی خصوصیتیں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا جو کسی کا نہیں رکھا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہجرت میں سفر پہ تھے، یہ خصوصیت صرف آپ کو ملی۔ غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے، یہ اعزاز آپ کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ تو بے شمار خصوصیتوں کے حامل ہیں، اور یہ خاص الخاص خصوصیت کہ آپ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی میں ملوث نہیں ہوئے، کبھی بھی آپ نے، بلکہ بت پرستی سے شروع ہی سے وہ آپ متنفر تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ آپ کو لے کر کے بت خانے میں پہنچے، اور بت خانے میں اپنے بڑے بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا ہاذہ
آلہتکم السم العالی، یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، فسجد لہا، اس کا سجدہ کرو، تم اس کی عبادت کرو. یہ کہہ کر وہ تو باہر نکل گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے بت کے سامنے آئے، آگے کھڑے ہوئے. بتوں سے پہلے ہی سے وہ متنفر تھے، بت پرستی سے بھی انہیں سخت نفرت تھی. بڑے بت کے سامنے آئے اور آپ نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا انی جاعی فاطعمنی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. بت تو نرا بت خاموش رہا. آپ نے فرمایا انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا. بھلا بت تھا، کیا جواب دیتا؟ جب کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ نے فرمایا ان کنت آلہا فمنعنی نفسکا، فمنع نفسکا، اگر تو واقعی معبود ہے تو میں تجھے پتھر مارتا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا. چنانچہ بقوت صدیقی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو پتھر مارا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا. اتنے میں آپ کے والد ماجد آئے اور یہ منظر دیکھا تو آپ سخت پریشان. اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور اس کے بعد پکڑ کر کے گھر لے کر گئے اور ان کی والدہ ماجدہ کو سارا واقعہ بیان کیا کہ تمہارے بیٹے نے آج ہمارے معبود کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اس وقت ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ مت کہو، جو کرتا ہے اسے کرنے دو، اسے کچھ مت کہنا. اس لیے کہ جس رات اس بچے کی ولادت ہوئی تھی میرے پاس کوئی نہیں تھا. حادث غیبی سے آواز آئی تھی، کہنے والے نے کہا تھا یا امت اللہ العتیق ابشری بالولد العتیق، یا امت اللہ التعقیق ابشری بالولد العتیق. اے اللہ کی سچی باندی، تجھے اس آزاد بچے کی خوشخبری ہو. اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. لمحمد صاحب و رفیق، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار اور رفیق ہے. تو یہ غیب سے مجھے ندا دی گئی تھی اور مجھے اس بات کی خوشخبری، تو اس بچے کو کچھ مت کہو. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، ہمیشہ بت پرستی سے متنفر رہے اور اسلام کی نشانیوں کو پہلے ہی انہوں نے جان لیا تھا. نبی کی نبوت اور رسالت کی نشانیاں انہوں نے جان لی تھیں. اس لیے جب اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام پیش کی تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کسی کو دعوت اسلام دی تو اسے اسلام قبول کرنے میں تردد ہوا، سوائے حضرت ابو بکر کے کہ میں نے جب انہیں اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی تو فوراً بلا تردد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ذرا بھی انہیں نے تردد. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. حضرت ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا. اور فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے اسی دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے. جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے اسی دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کا مجھ پر ایسا احسان ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ خود انہیں عطا فرمائے گا. تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے برتر. اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا. نبی کے سوا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اوپر سورج طلوع اور غروب ہوا
اور وہ ابو بکر سے افضل ہو۔ یعنی دنیا میں انبیاء کرام کے بعد کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و برتر ہو۔ تمام دنیا کے انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و برتر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے جانشین اور سب سے پہلے نائب بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، مقرر کیا، اور کسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور جانشینی میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک میں کئی آیتیں آپ کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیت کریمہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ آیت کریمہ آپ کے حق میں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، ان کی عظمت و شان، ان کے مرتبے کو کون جان سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بعد 2 سال 2 ماہ کچھ دن امور خلافت انجام دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 7 جمادی الاخری کی تاریخ کو سخت سردی تھی اور والد ماجد نے غسل کیا، اور اس سردی کا آپ کے اوپر اثر ہو گیا اور آپ بیمار، بخار آ گیا، آپ بیمار پڑ گئے اور دن بدن بیماری بڑھتی گئی۔ 15 دن آپ بستر علالت پر رہے، اس حال میں کہ بیماری کی شدت کے سبب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ جا سکے۔ اس طرح سے 15 دن بستر علالت پر رہ کر اسی بظاہر اسی بخار کے سبب 22 جمادی الاخری ہجری 13 کو 2 سال 2 ماہ کچھ دن امور خلافت انجام دینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کی غایت درجہ محبت تھی کہ اللہ کے محبوب ہمیشہ حیات ظاہری میں سفر و حضر، عہد و بدر، جہاں کہیں دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وصال کے بعد بھی اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی اور آپ کے مزار پاک سے متصل آپ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا۔ ہمارا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق، اس امت کا صدیق اکبر سے تعلق بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر بجا لانا واجب اور ضروری ہے۔ جب حضور ان کے احسان کو اس طرح سے یاد کریں کہ ان کا مجھ پر ایسا احسان ہے کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا ایسا احسان ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ خدا تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ تو اس امت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر عظیم احسان ہے، اور اسی بنیاد پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر میری امت کے ہر فرد پر حضرت ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان محبوبان خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائیں، اور خاص طور پر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائیں اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ الفاتحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتوب علینا انکا انت التواب الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والعلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔